بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ رات خاصی بیت گئی تھی۔ میں ایک شادی کی تقریب سے لوٹ رہا تھا۔ مجھے رات کی شادیوں سے بڑی چڑ ہوا کرتی تھی، اس لیے میں شادی بیاہ کی تقریبات میں جانے سے گریز کرتا تھا۔ آج بھی میرا شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کا موڈ بالکل بھی نہیں تھا، لیکن ابا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو جانے سے مجھے ہی جانا پڑ گیا۔ شادی ہمارے قریبی رشتہ داروں میں تھی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں سائیکل کے پیڈل پر تیز تیز پاؤں مار رہا تھا۔ ہمارے گھر سے ذرا پہلے راستے میں قبرستان آتا تھا۔ قبرستان آتے ہی مجھے خوف سا آنے لگا تھا۔ بچپن ہی سے نہ جانے کیوں مجھے قبرستان کے قریب سے گزرنے پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اندھیرے میں کوئی آسیب مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ میں تیزی سے دوڑ لگا کر قبرستان سے دور ہوتا چلا جاتا تھا۔ بچپن کا خوف آج بھی مجھ پر غالب تھا۔ میں 18 سال کا ہو چکا تھا۔ مجبوری یہ تھی، گھر جانے کے لیے راستہ یہی تھا، اس کا متبادل کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میرے دوست بھی میری اس بزدلی سے واقف تھے اور اس معاملے میں میرا کافی مذاق بھی اڑاتے تھے۔ میں خاموشی سے ان کا مذاق برداشت کر جاتا، لیکن اپنے خوف پر کبھی قابو نہیں پا سکا تھا۔ گورکنوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اکثر رات کے وقت قبرستان میں ایسے گھومتے پھرتے رہتے تھے جیسے وہ قبرستان میں نہ ہوں بلکہ کسی پارک میں گھوم رہے ہوں۔ قبرستان کے آتے ہی میرے ذہن پر خوف طاری ہو گیا۔ سائیکل چلاتے ہوئے میں نے ایک نظر قبرستان پر ڈالی۔ قبرستان میں کسی بزرگ کا مزار بنا ہوا تھا، جہاں ایک بلب روشن تھا۔ بلب کی روشنی میں قریب کی چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مزار سے چند قدم دور مجھے نصیر کھڑا دکھائی دیا۔ نصیر کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا کہ وہ اس وقت قبرستان میں کیا کر رہا ہے، حالانکہ اس کا گھر قبرستان سے بہت دور تھا۔ ایک لمحے کو میرا خوف جاتا رہا اور میں ایک درخت کے پاس سائیکل کھڑی کر کے اس کی جانب لپکا۔ نصیر، میں نے زور سے آواز لگائی۔ سناٹے میں میری آواز بہت تیز گونجی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری آواز سن کر میری طرف لپکے گا، لیکن اس نے مخالف سمت میں دوڑ لگا دی۔ میں بھی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ مجھے قبروں کو پھلانگتا دیکھ کر وہ بھی اور تیز ہو گیا تھا۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ میں نے اس کو بہت تلاش کیا، لیکن اس کا کچھ اتا پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گیا۔ اسے یوں غائب ہوتا دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نصیر کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ وہ قبرستان سے کیسے غائب ہو گیا؟ میرے بدن سے پسینے پھوٹ پڑے۔ میرے علاوہ اس وقت قبرستان میں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے زیادہ خوف طاری تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق میری بے بسی پر دانت نکالے کہے لگا رہی ہے۔ اچانک جیسے میرے بدن میں طاقت آن بڑھ گئی، میں تیزی سے قبروں کو پھلانگتا ہوا دوڑا اور سائیکل کے پاس پہنچ کر میرا بھاگنا بند ہوا۔ سائیکل پر بیٹھتے ہی میں نے پیڈل پر بدحاسی کے عالم میں پاؤں مارنا شروع کر دیے اور چند ہی لمحوں میں قبرستان سے دور نکل گیا اور گھر آ کر ہی دم لیا۔ رات میں کئی بار میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن آنکھ کھلنے پر احساس ہوتا کہ چند ہی لمحوں پہلے میں نے ڈرا دینے والا منظر دیکھا تھا۔ وہ خواب تھا۔ اس بات سے دل کو سکون ملتا اور میں دوبارہ سو جاتا۔ خواب میں جو منظر مجھے آ رہا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ میں قبرستان میں جا رہا ہوں اور اچانک میرے سامنے نصیر آ جاتا ہے۔ میں ابھی اسے بات کرنے ہی والا تھا کہ کوئی سیاہ لباس میں ملبوس مخلوق اچانک وارد ہوتی ہے اور نصیر کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ میں چیخنا چاہتا ہوں، لیکن میری چیخ حلق میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور بے اختیار میری آنکھ کھل جاتی ہے۔
صبح کالج میں میری ملاقات نصیر سے ہونے پر میں نے قبرستان میں اس کی موجودگی اور غائب ہونے سے متعلق بات پوچھی تو وہ ہنس کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں رات میں قبرستان جا کر کیا کروں گا؟ تمہیں ضرور وہم ہوا ہے۔ مجھے وہم نہیں ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں قبرستان میں دیکھا تھا اور میں جب تمہارے پیچھے بھاگا تو تم غائب ہو گئے تھے، میں نے اسے بتایا۔ میرا تمہیں ایک قیمتی اور مفید مشورہ ہے کہ آئندہ کبھی قبرستان کے اندر اس طرح مت چلے جانا۔ قبرستان میں عذاب ہوتا ہے۔ جو رات میں لوگوں کو تنگ کرتا ہے وہ انسان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے روپ میں نظر آتا ہے۔ ان کے پاس جانے والے شخص پر وہ عذاب حملہ کر دیتا ہے، ہاں ان کے جسم میں داخل ہو کر اسے اور اس کے گھر والوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، نصیر نے کہا۔ ہاں نصیر سچ کہہ رہا ہے، فرحان بیچ میں بول پڑا۔ ہمارے پڑوسی مرزا ندیم کی لڑکی پر عذاب آ گیا تھا۔ عذاب کے باعث اس نے گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی، کبھی کسی کو اٹھا کر دیوار پر دے مارتی تھی۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے کہ اتنی کمزور اور نازک سی لڑکی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی ہے، جو وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ اپنے سے بھاری بھاری سامان اور انسانوں کو اس طرح پھینک رہی ہے جیسے کوئی کھلونا پھینک رہی ہو۔ ممکن ہے ایسا ہو، میں نے کہا۔ میں ان سے اس وقت یہی کہہ سکتا تھا، نصیر کو میں نے ہاتھ سے فاصلے سے دیکھا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرا وہم ہو، وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ نصیر کا رات کے 12:30 بجے قبرستان میں کیا کام ہو سکتا تھا؟ اس واقعے کو گزرے تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے اور میں بھی اس واقعے کو بھولتا جا رہا تھا۔ اس دن سے میں محسوس کر رہا تھا کہ نصیر کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ سوکھتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑتے جا رہے تھے، اس کے جسم سے گوشت کم اور ہڈیوں کا اپہار زیادہ دکھائی دینے لگا تھا۔ مجھے اس کی صحت گرنے پر سخت تشویش تھی۔ میں نے کئی بار اس کو مشورہ بھی دیا کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے۔ وہ میری بات کو سن کر ہنس کر ٹال کر ہاں ہوں کر کے رہ جاتا تھا۔ ایک رات میں سائیکل پر قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ میں رات میں گھر سے باہر زیادہ دیر نہیں رہتا۔ اس دن اتفاق ہی سے کہ میں اپنے دوست غلام محی الدین کے گھر گیا تھا۔ اس کے گھر والے کسی شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ غلام محی الدین نے DVD پر میرے پسندیدہ گانے لگا دیے۔ میں اور غلام محی الدین گانے سننے میں اتنے مگن ہو گئے کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا، اور میں اس وقت بری طرح سے چونکا جب میری نظر گھڑی پر پڑی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں بدحاسی میں تیزی سے صوفے سے اٹھا اور غلام محی الدین سے اجازت لے کر گھر کو چل دیا۔ قبرستان آتے ہی میری سائیکل اچانک ایک جھٹکے سے فضا میں اچھلی اور میں دھڑام سے سڑک پر گر پڑا۔ سائیکل کے نیچے ایک بڑا سا پتھر آ گیا تھا جو کہ میں دیکھ نہیں پایا اور سائیکل سمیت سڑک پر گر پڑا۔ میں جیسے ہی سڑک سے اٹھا، اچانک مجھے ایسے لگا کہ کوئی شخص قبرستان سے باہر آیا ہے۔ میں نے اس کو دیکھ کر بری طرح سے چونک گیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ نصیر ہی تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں آگ کا شعلہ لگ رہی تھی۔ آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود وہ ایسے چل رہا تھا کہ جیسے نیند میں چل رہا ہو۔ نصیر میرے دوست شہرو، میری بات سنو۔ میں نے بھی ساختہ اسے پکارا، مگر نصیر چلتا ہوا میرے پاس سے گزر کر اس طرح جانے لگا جیسے اس نے میری آواز سنی ہی نہ ہو۔ میں نے اس کا کاندھا پکڑ کر اس کو جھٹکا دیا۔ وہ ایسے چونکا جیسے میں نے اسے نیند سے بیدار کر دیا ہو۔ وہ غصے سے گور کر مجھے دیکھنے لگا۔ نصیر یار ایسے کیا دیکھ رہے ہو، میں تمہارا دوست ہوں، میں نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زندگی چاہتا ہے تو فوراً میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ورنہ ابھی اور اسی وقت تجھے ختم کر دوں گا، نصیر نے عجیب نظروں سے اور غصے بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز مجھے بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت ہی بھاری بھرکم شخص بول رہا ہے۔ اس کی آواز سے بے اختیار مجھ پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ میں نے بامشکل کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سائیکل کو پکڑ کر اس پر سوار ہوا اور تیز رفتاری سے سائیکل کو بھگاتا ہوا آگے کو بڑھ گیا۔ پھر میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس وقت میں بہت خوفزدہ تھا اور جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ رات میری آنکھوں میں کٹی تھی۔ رات بھر میں سکون کی نیند نہیں سو سکا تھا۔
بار بار آنکھ کھل جاتی تھی. صبح بیدار ہونے پر مجھے اپنا جسم گرم گرم لگ رہا تھا اور درد بھی کر رہا تھا. تمہیں تو سخت بخار ہے. امی جان نے میرے بستر سے نہ اٹھنے پر میرے ماتھے پر ہاتھ لگایا. تم آرام کرو، آج کالج جانے کی کوئی ضرورت نہیں. میں مشکل سے بستر سے اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کر چائے اور پاپے سے ناشتہ کیا. بخار کی گولی گھر میں موجود تھی. کھانے سے دوپہر تک بخار کا زور ٹوٹ گیا اور میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا. البتہ بخار سے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا تھا. میں 2 دن تک کالج نہیں جا سکا. تیسرے دن کالج جانے پر پتا چلا کہ نصیر بھی 2 دن سے نہیں آ رہا. میں اس رات کے واقعے سے ویسے ہی خوفزدہ تھا، اس لیے میں نے نصیر کے بارے میں کسی سے بھی ذکر نہیں کیا کہ میں نے نصیر کو کس حالت میں قبرستان سے نکلتے دیکھا تھا. اس واقعے کو 2 ماہ گزر گئے تھے، لیکن نصیر کالج نہیں آیا اور نہ ہی میری ہمت ہوئی کہ اس سے ملاقات کرنے گھر جاؤں اور پوچھوں کہ وہ کالج کیوں نہیں آ رہا. ایک دن سرے راہ نصیر کے چھوٹے بھائی نثار سے ملاقات ہو گئی. میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، کیوں بھائی نثار، تمہارا بھائی کالج نہیں آ رہا؟ خیریت تو ہے نا؟ نصیر بھائی کی 2 ماہ سے طبیعت خراب ہے. وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے ہیں. وہ دوائیوں سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا. مولوی نظام سے روحانی علاج بھی کرا رہے ہیں، لیکن طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی. مجھے اور کسی کو بھی اس کی بیماری کا پتہ نہیں چلا. میں نے حیرت سے کہا. پھر میں ڈرتے ہوئے نثار کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا. نصیر کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا. وہ واقعی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا. نصیر یار، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ میں نے نثار کے کمرے سے جانے پر پوچھا. یہ سب میرے اعمال کی سزا ہے. میں بہت برا ہوں. میرا انجام اس سے برا ہونا چاہیے تھا. نصیر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. نصیر صبر کرو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا. تم ضرور صحت یاب ہو جاؤ گے. میں نے اسے تسلی دی. نہیں، میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. تم مجھے جھوٹی تسلیاں مت دو. جس نے مجھے اس حال پر پہنچایا ہے اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں چند روز سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکوں گا. نصیر یار، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا، تم سننا چاہتے ہو نا تو سنو. شاید تمہیں یہ سب سن کر میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے. نصیر نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھ سے کہتے تھے نا شریف اچھا لڑکا نہیں تھا. تمہارے منع کرنے کے باوجود اس سے ملاقات کرتا تھا. ایک رات وہ مجھے قبرستان لے گیا. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مجھے کیوں قبرستان لے کر آیا ہے. رات کی تاریکی میں دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا. ایک تازہ قبر کا ایک حصہ کھود کر وہ اندر چلا گیا. اسے قبر میں گھسے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے سخت تشویش ہوئی کہ وہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے. قبر کے اندر اس نے چھوٹی سی ٹارچ جلا رکھی تھی. ہلکی روشنی سے قبر کے اندر کا منظر دکھائی دے رہا تھا. قبر میں ایک نوجوان لڑکی کی برہنہ لاش پڑی تھی. لڑکی کے کفن کو شریف نے پوٹلی بنا کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور اب وہ لڑکی کی لاش کے اوپر جھکا ہوا تھا. اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی کہ شریف ایسی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے. میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن میرے پاؤں جیسے من بھر کے ہو گئے تھے کہ میرے لیے پاؤں اٹھانا مشکل ہو گیا تھا. کچھ دیر کے بعد وہ قبر سے باہر نکلا اور مجھے مجبور کرنے لگا کہ میں بھی وہی شرمناک حرکت کروں جو وہ قبر کے اندر لاش کے ساتھ کر کے آ چکا ہے. میرے انکار پر اس نے جیب سے پسٹل نکالا اور دھمکی دی کہ میں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کیا تو مجھے جان سے مار ڈالے گا. زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی. اپنی زندگی کو بچانے کی خاطر میں قبر کے اندر اتر گیا اور میں قبر میں وہی حرکت کر بیٹھا جسے میں چند لمحے پہلے بہت برا سمجھ رہا تھا. شریف نے قبر سے کفن نکال کر قبر کو دوبارہ سے پہلے جیسی حالت میں کھود دیا. اس کام سے فارغ ہو کر شریف مجھے قبرستان سے باہر لے آیا اور مجھے دھمکی بھی دی کہ یہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں ورنہ سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. میں نے اسے یقین دلایا کہ میں کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گا. میں کئی دن تک شریف سے نہیں ملا. مجھے شریف پر شدید غصہ تھا. اس رات اس نے کوئی اچھی حرکت نہیں کی تھی. پھر ایک دن خود بخود میرے پاؤں شریف کے گھر کی طرف اٹھ گئے. شریف مجھے دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور رات ہو جانے پر پھر مجھے قبرستان لے گیا.
اس کے پیچھے ایسے میں چل پڑا جیسے اس کا غلام ہوں اور وہ میرا آقا ہے۔ اس رات بھی شریف نے وہی رات والی حرکت کی اور قبر سے باہر آ گیا۔ میں اس کے اشارے کا منتظر تھا۔ اشارہ پاتے ہی میں قبر میں اتر گیا اور اپنے شیطانی عمل میں مصروف ہو گیا۔ اب ہم دونوں کی دوستی اور مضبوط ہو چکی تھی، ہم ایک دوسرے کے رازدار بن گئے تھے۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا کہ جس رات شریف قبرستان نہیں جاتا میں اکیلا ہی پہنچ جاتا۔ قبر سے جو کفن ملتا تھا وہ ایک کفن بیچنے والے کو سستے داموں فروخت کر دیتا۔ ایک رات شریف کو دوسرے شہر جانا پڑا، میں اکیلا ہی قبرستان چلا گیا اور ایک تازہ قبر کھود کر اندر اترا۔ عورت کا کفن اتار کر میں جیسے ہی اس کی جانب بڑھا، اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور اس کے منہ سے لمبے لمبے دانت باہر نکل آئے۔ میں گھبرا کر باہر نکلنے لگا، لیکن اس عورت نے میرا پاؤں پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ میں نے بہت کوشش کی قبر سے باہر نکل جاؤں، لیکن اس عورت نے مجھے اتنی سختی سے پکڑ لیا کہ میں خود کو چھڑا نہ سکا اور بے بس ہو کر رہ گیا۔ جاتا کہاں ہے شیطان؟ وہ عورت کہا لگا کر بولی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے التجا کی۔ میں تجھے نہیں چھوڑ سکتی، تو میری خد میں آ گیا ہے، تیری جان تو اب مر کر ہی چھوٹ سکتی ہے۔ وہ عورت بولی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں پھر کبھی بھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ ایسا کسی صورت میں ممکن نہیں۔ تیرے دادا کا نام وکیل احمد ہی ہے نا؟ ہاں، لیکن تم انہیں کیسے جانتی ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یہ بہت پرانا قصہ ہے، میں تیرے دادا کے گھر نوکرانی ہوا کرتی تھی۔ ایک دن گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، تیرے دادا اور ان کے چند دوست گھر میں شراب میں دودھ بیٹھے تھے۔ وہ مجھے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر تیرا دادا مجھ پر بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ وہ مجھے نوچتا گسوڑتا رہا، میری سانس اکھڑنے لگی تو اسے ہوش آیا، لیکن اس وقت کافی دیر ہو گئی تھی۔ مرتے مرتے میں نے دل میں عہد کیا تھا کہ جب تک وکیل احمد اور اس کے گھر کے فرد سے اپنا انتقام نہ لے لوں، اس وقت تک میری آتما کو قرار نہیں آئے گا۔ تو جب قبر میں اترا تھا میری آتما خوش ہو گئی کہ میری مراد برانے والی ہے۔ وہ عورت بولی، لیکن یہ قبر تو تازہ ہے، پھر تم اس میں کیسے آ گئی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ آتما کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، یہ قبر بہت پرانی ہے، صرف تیری نظر کا دھوکہ تھا۔ میرے جسم پر جو کفن تھا وہ بھی تیری نظر کا دھوکہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ میں بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑا کر رہ گیا تھا، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آنے پر میں اس قبر میں اکیلا پڑا تھا، عورت غائب تھی۔ میں قبر سے نکل کر تیزی سے گھر بھاگا۔ دوسری رات نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم خود بخود قبرستان کی طرف اٹھنے لگے اور قبرستان پہنچ کر میں قبر کے اندر اتر گیا۔ قبر میں وہ عورت موجود تھی، اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر دوبارہ گھر آ گیا۔ یہ سلسلہ روز ہونے لگا۔ میں اب جسمانی طور پر کمزوری محسوس کرنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا۔ تم یہ بات اپنے والد کو نہ صحیح کسی دوست کو بتا سکتے تھے تاکہ اس کا بروقت علاج ہو جاتا۔ میں نے کہا، میں اپنا جرم اور یہ بات بتانا چاہتا تھا، لیکن میں جب بھی یہ بات کسی کو بتانا چاہتا تھا تو دکھائی نہ دینے والے ہاتھ میرے گلے کو دبانا شروع کر دیتے۔ میری سانس رکنا شروع ہو جاتی۔ میرے خاموش ہو جانے پر گلے پر ہاتھوں کا دباؤ کم ہو جاتا۔ پھر میں نے بہتر یہی جانا کہ یہ راز کسی کو نہ بتاؤں اور خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دوں۔ نصیر نے بتایا، کیا وہ عورت درست کہہ رہی تھی؟ تمہارے دادا جان نے ایسی کوئی حرکت کی تھی؟ میں نے نصیر سے پوچھا۔ ہاں، میرے دادا جان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بڑے عیاش قسم کے انسان تھے۔ نہ جانے کتنی عورتیں ان کی ہوس کا شکار ہو کر قبرستان کی زینت بن چکی تھی۔ پیسہ ان کے پاس بہت تھا۔ پولیس رشوت لے کر کیس کو دوسرا رنگ دے کر دبا دیتی تھی۔ تم حیران ہو رہے ہو کہ میں نے تمہیں پوری تفصیل بتا دی اور میرے گلے کو وہ خاد نہیں دبا رہے، نصیر نے کہا۔ ہاں، میں ابھی تم سے یہی کہنے والا تھا۔ میں نے کہا، میں اس قدر کمزور ہو چکا ہوں کہ خود سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے کوئی پکڑ کر اٹھاتا ہے تو اٹھ پاتا ہوں۔ وہ قبر والی عورت خود جہاں آتی رہتی ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آتی۔ 2 دن پہلے ہی اس عورت نے مجھے بتایا تھا کہ تیرا دوست عمیر تیرے پاس آئے گا، تو اسے اپنا راز بتا دینا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ بشیرہ نے اپنا انتقام لے لیا۔ نصیر نے خامتے ہوئے کہا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے نصیر بہت طویل سفر کر کے آیا ہو اور تھکن سے خامپ رہا ہو۔ نصیر، تم ہمت نہ ہارو، انشاءاللہ تم ضرور صحت یاب ہو جاؤ گے، میں نے اسے دلاسا دیا۔ عمیر، تو مجھے جھوٹے دلاسے مت دو،
جو مولوی صاحب مجھ پر دم کرنے آتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے گھر والوں نے روحانی علاج کرانے میں بہت دیر کر دی. وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن طبیعت بہتر ہونے کی امید نظر نہیں آ رہی ہے. وہ عورت بھی کہہ رہی ہے کہ میں 1 ہفتے سے زیادہ نہیں جی سکوں گا. یہ کہتے ہوئے نصیر کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. میں نے رومال سے اس کے آنسو پوچھے اور اسے حوصلہ اور دلاسا لے کر چلا گیا. میں اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا. مجھے نصیر سے ملاقات کی ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ نصیر کے انتقال کی خبر مجھے مل گئی. بشیرہ نے اپنا انتقام لے لیا. بقول بشیرہ کے ایسے انتقام لینے پر اس کی آتما کو چین آئے گا. ممکن ہے ایسا ہو جائے. ایسا ہونے پر نصیر کے خاندان کے لوگ اب محفوظ ہو جائیں گے. اگر بشیرہ کی آتما کو چین نہ آیا تو پھر اس کے خاندان کے مزید لوگ بشیرہ کے انتقام کی بھین چڑھ سکتے ہیں.